السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میری نظر سے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک چھوٹے بچے کی فوتگی کی خبر میں نے دیکھی، جو نیپا چرنگی کے پاس شاید کسی نالے میں گر کے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو صبر دے، اس بچے کو آخرت میں ان کا ذریعہ نجات بنائے۔ لیکن جو چیز مجھے بڑی واز ویری آکورڈ فار می واز کہ دیکھیں، بات ہم کرتے ہیں بہت بڑی سسٹمز کی، اسٹرکچرز کی، رول آف لا کی، ایڈمنسٹریشن کی، تو جن سے ہم نے یہ ماڈل امپورٹ کیا ہوا ہے ڈیموکریسی اور جمہوریت کا، جو جس بھی حال میں ہے پاکستان کے اندر، میں اس پر کلام نہیں کروں گا۔ میں نہ کنٹروورشل پولیٹیکل باتیں کرتا ہی نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، نہ میں کسی پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں۔ ایک سمپل پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ہم۔ مگر حضرت جی فرما رہے ہیں کہ میں ایک صحافی کو کہ میں آپ کا جواب دہ نہیں ہوں، میں اللہ کو جواب دہ ہوں۔ اور فرسٹ آف آل تو بھائی جرنلزم جو ہے، جو صحافت ہے اس ملک کے اندر، وہ تو چوتھا بڑا ستون ہے اس حکومت کا، اس سسٹم کا، اس نظام کا۔ اب آپ سے کسی بھی قسم کا سوال کیا جائے گا ایڈمنسٹریشن پہ، تو یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ میڈیا پریس بریفنگز کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ عوام جاننا چاہتی ہے بھائی کہ واٹ از دی ایڈمنسٹریشن ٹرائنگ ٹو ڈو۔ تو اس طرح کا مزاج رکھنا کہ بھائی میں آ گیا ہوں میٹنگ کے اندر، میں نے پریس کانفرنس میں آ گیا ہوں، بڑی بات ہے، مجھے تو میں نہ ہی آتا، کس قسم کا رویہ ہی ہے؟ واٹ کائنڈ آف این ایٹیٹیوڈ از دس کہ ایک یو آر اکاؤنٹیبل ٹو سم تھنگ۔ میں کوئی بھی غلطی کروں گا، میں قانون کو اکاؤنٹیبل ہوں ہر لحاظ سے، جتنے ادارے ہیں میں اس کو اکاؤنٹیبل ہوں۔ میں لا سے اوپر تھوڑی ہوں، میں قانون سے اوپر تھوڑی ہو سکتا ہوں۔ کسی بھی قسم کی غلطی اگر مجھ سے ہوگی تو میرے لیے ایک سسٹم بنایا گیا جس کے تھرو مجھے جج کیا جائے گا۔ یہ تو ہمارے لیے، اب اس کے اندر ایک عام اور خاص کا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ کراچی کے حالات کے اوپر کہ اس کو کس طرح لوارسوں کی طرح چھوڑ دیا گیا، اس پر تو میں کلام کروں گا ہی نہیں۔ میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، یہ شہر میری پہچان ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی بہت سی چیزیں اچیو کی ہیں اسی شہر سے، زندگی کا سفر اسی سے شروع کیا، اور اسی شہر سے باہر پڑھنے گیا، اسی شہر میں واپس آیا، آج اسی شہر میں ہی ہوں۔ اینڈ سیریسلی میں یہ کوئی سٹی وارڈز کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ پنجاب کو اور دوسرے علاقوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے اور ترقی یافتہ رکھے۔ مگر یہ کس طرح کی بات ہے کہ ایک انسان جہاں رہتا ہے وہ اپنے بڑوں سے ہی پوچھے گا نا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ روڈز کی کیا پوزیشن ہے، ایڈمنسٹریشن کیا پوزیشن ہے، سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے، لا اینڈ آرڈر کی کیا پوزیشن ہے۔ ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہم سسٹم کے پاس ہی جاتے ہیں نا۔ مگر یہ جو جملہ ہے نا کہ میں آ گیا ہوں پریس بریفنگ دینے کے لیے، یہی بڑی بات ہے۔ کیا مطلب آ گیا ہوں میں؟ مطلب میں اگر اکاؤنٹیبل ہوں اپنے ہر فعل اور عمل کے لیے، تو آپ تو بالاولیٰ اکاؤنٹیبل ہے، کیونکہ آپ تو آئے ہیں خدمت کے لیے۔ سیاست خدمت کا نام ہے، ریاست ایک خدمت کا نام ہے، حکومت ایک خدمت کا نام ہے۔ ٹو سرو پیپل، ٹو پروٹیکٹ پیپل، ٹو پرووائڈ فار دا پیپل، ٹو سیف گارڈ دیئر ویلیوز اینڈ دیئر رائٹس۔ ایک بچہ فوت ہو جائے اور اس کے اوپر اس طرح کا مزاج دکھایا جائے کہ جی ہم پریس بریفنگ دینے آگے ہیں، بڑی بات ہے، میں نے اپنا ایک لائحہ عمل ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ہے میں کوئی اینٹی اسٹیٹ آدمی نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں سسٹم چلانے کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن میں کراچی کے حق میں یہ آواز ضرور اٹھانا چاہوں گا۔ سیریسلی اسپیکنگ، پچھلے دنوں بھی مجھے کسی نے کہا، پچھلے مہینوں بھی مجھے کسی نے کہا کہ آپ نہیں کرتے، لیکن سیریسلی آج آئی ایم لٹرلی ڈس اپوائنٹڈ ٹو مائی کور کہ اس شہر کے لیے کوئی پرسان حال نہیں دکھتا، کوئی سگا نہیں دکھتا اس شہر سے۔ جن کا دعویٰ ہے وہ بھی نہیں دکھتے، اور جن کا دعویٰ نہیں ہے وہ بھی نہیں دکھتا۔ لٹرلی نو بڈی کیئرز اباؤٹ آر سٹی۔ ایک بچہ فوت ہو گیا ہے ایک مین ہول کے گٹر میں گر کے، اور اگر ہم اس کو اتنا نارملائز کرتے ہیں، قتل و غارت ہوتی رہی، نارملائز ہو گیا، گینگز آتے رہے، نارملائز ہو گیا، پرچی سسٹم چلتا رہا، نارملائز ہو گیا، ایکسٹورشن چلتا رہا، اغوا برائے تاوان ہوتا رہا، نارمل ہو، ایوری تھنگ از نارملائزڈ ہمارے شہر میں۔ اور اتنا اگر ڈسرپشن کسی پاکستان کے اور شہر میں ہو نا، تو عوام روڈوں پہ تو کیا چیخیں نکل جائیں جتنا کراچی نے صاحب۔ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے
وہ حکومت کا نہیں ہونا چاہیے. یو آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل، کیونکہ جمہوریت تو نام ہی عوام کا ہے نا. ہم تو اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں. میں تو جمہوریت کو نہیں اس طریقے سے کیٹر کرتا، نہ مانتا اس کو. اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، حاکمیت اور جو لیجسلیشن ہے وہ تو اللہ کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے. قرآن و سنت فیصلہ کریں گے کہ ایڈمنسٹریشن کیسے ہونی چاہیے، سسٹم کیسے چلے گا، سزا کیسے دی جائے گی، حدود کیا ہوتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس میں سیکولرزم جو اپنی بونگیاں مار رہا ہے نا بیٹھ کے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بٹ چلیں ہم رہ ہی رہے ہیں اس سسٹم کے اندر، اس کے اندر ہیں، اس کتابیں ہیں، جو بھی ہے. بٹ اگر اسی کی بات کریں جس میں رہ رہے ہیں، جس کا اسلام سے کافی حد تک تعلق ہے بھی اور نہیں بھی ہوگا، تو اس کے اندر آپ عوام کو کیسے، مطلب ایک جرنلسٹ آپ سے بات کرے گا، آپ اس کو کیسے ٹیگ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی کام کر رہے ہیں؟ تو بھائی یہ تو ہوگا، ہر جگہ سیاست ہے، جرنلسٹ بھی سیاسی ہو سکتا ہے. اسٹاپ بینگ ان این آئیڈیلائز پوزیشن. یہ بتائیں کراچی کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے کراچی کا؟ روڈز کھدی ہوئی ہیں، کچرا، مطلب لٹرلی اسپیکنگ ہوز ریسپانسبل، ہوز اکاؤنٹیبل فار آل دس. اور مائکس پہ اور کانفرنسز پہ آ کے اگر حکومت کا آدمی اس طرح سے بات کرے جیسے ہم غلام ہیں اس کے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. میں اس کے اوپر پھر کہوں گا، جیسے ہمارے کرم اور عمل ہوں گے نا، ویسے ہی ہمیں اوپر لوگ ملیں گے. اس لیے ہمیں تزکیہ نفس اور اپنی ہی اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت برسائے اس شکل میں کہ ہمیں وہ کیئر ٹیکرز ملیں جو ہمارا درد اپنا درد سمجھتے ہیں. ویری ڈس اپوائنٹڈ. اللہ تعالیٰ اس بچے کو جنت فردوس عطا فرمائے. may Allah give him the highest ranks in Jannah. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ. السلام علیکم.